کی اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، بلکہ اپنی ضرورت کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اپنے دیگر کاموں سے پہلے ضرورت کا علم سیکھنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ صحابہ پہلے علم سیکھتے تھے، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ بہت سارے نئے مسلمان آئے مدینے میں اور اسلام عام ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گشت لگاتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے اور دکانداروں سے پوچھتے تھے کہ آپ جو کام کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، یہ تجارت کا علم جانتے ہو؟ اگر کہتے ہیں جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، کاروبار کرو، اور وہ کہتے کہ تجارت کا علم نہیں ہے مجھے، تو اس کو کہتے تھے پہلے کام بند کرو، مسجد جا کر پہلے علم سیکھو، اس کے بعد کام کرو۔ اس لیے کہ ہمارا ہر کام علم کی روشنی میں ہونا ضروری ہے۔ اسی کے یہ مسائل ہیں جو کتاب الطہارت سے شروع ہوئے تھے، ابھی کیا چل رہا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل ابھی رمضان میں ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مسائل کا مذاکرہ ہیں وہ صرف معلومات کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جن کے پاس معلومات کی کمی نہیں ہے، بہت جانتے ہیں، وہ بعض عالم نہیں ہیں، غیر عالم ہیں، لیکن وہ بہت مسائل جانتے ہیں سن کر پڑھ کر۔ لیکن علم کا موضوع صرف جاننا نہیں ہے، علم کا موضوع عمل ہے۔ علم اسی لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے اس حلقے کو جو عصر کے بعد ہو رہا ہے غنیمت سمجھنا چاہیے اور خالی رسمی نہیں بنانا چاہیے، یا فرصت ہیں تو بیٹھ گئے، فرصت نہیں تو چلے گئے، بلکہ ہماری ضرورت سمجھنا چاہیے، تب تو ہم اس کو نبھا پائیں گے آخر تک۔ ورنہ بہت سے حلقوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ابتدا میں جب شروع ہوئے تو اس میں مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، پھر وہ سیزنیبل ہو گئے اور ہوتے ہوتے وہ ختم ہو گئے۔ حالانکہ وہ حلقہ چلانے والا آدمی موجود ہے آج بھی، جنہوں نے اس کو شروع کیا تھا آج بھی موجود ہے، وہ اپنے اسی علم بلکہ اس سے زیادہ علم کے ساتھ ہے وہ آدمی، لیکن چونکہ وہ ایک کل جدید لذیذ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، کچھ دنوں تک وہ اس کا وہ رہتا ہے، پھر مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، سال گزرا، اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اس وقت کا جو عام ماحول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اور آنا چاہیے، کچھ نیا آنا چاہیے، کچھ نیا انداز ہونا چاہیے، کچھ نیا اسلوب ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم کو تو پرانے اسلوب اور انداز کا پابند کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، جو آپ کا طرز تھا، جو آپ کی زندگی تھی، جو آپ کی حیات تھی، جو آپ کے اعمال اور آپ کے معمولات تھے، اسی کو ہمیں بار بار دہرانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، یہ جو حلقہ ہمارا فقہی مسائل کے مذاکرے کا ہے تو اس کو اہتمام کے ساتھ اور عمل کی نیت سے لیں گے تو انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے وہی بنیادی چیزوں کو لیا گیا ہے جو ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ کتاب الطہارت سے شروع ہوا تھا، وہ نماز ہوئی، یہ زکوٰۃ کے احکام ہو رہے ہیں، صدقہ فطر وغیرہ جو اس وقت کی ضرورتیں تھی ہماری۔ تو اگر نیت عمل کی ہوگی تو اللہ پاک عمل کی توفیق دے دے گا، اور صرف نیت اس کی ہوگی کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو تاکہ 2 آدمی بات کریں تو ہم بھی کچھ بات کر سکیں ان سے، تو صرف معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس وقت کا جو پورے عالم اسلام میں جو مرض ہے ہمارا دینی طبقے کا وہ یہی ہے کہ معلومات کی کثرت ہے اور معلومات کے مباحثے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بغداد پر ہلاکو خان اور یہ چنگیز خان نے جب حملے کیے اس وقت بغداد میں علم کی کمی نہیں تھی، علم بہت تھا، بلکہ اس وقت علم کلام پر ڈیبیٹیں ہوتی تھی، بڑے بڑے مناظرے چلتے تھے علم کلام پر بغداد میں اور کوفہ میں، اور ادھر ہلاکو خان آ گیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس وقت بھی جو عالمی سطح پر مسائل ہمارے وہی ہیں کہ آپسی تبصرے اور فقہی جزیات میں اختلافات اور ایک دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کی بات، اور دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کی کیا کمی ہے، اس کی تلاش، وہی چیزیں رہی جس پر باطل مسلمانوں پر غالب آیا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ علم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب چلا تو اس وقت ہر آدمی نے اس کو عمل کی نیت سے لیا، تو مسلمان تھوڑے تھے لیکن وہ غالب آ گئے اپنے اس علم پر عمل کی وجہ سے۔ وہی اس کا طریقہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ جب تک امت اس کو عمل کے لیے لے گی تو علم جو ہے عمل کرنے والے کو بھی اور
ان کے عمل کے ذریعے سے اور ان کی تعلیم اور دعوت کے ذریعے سے دوسروں کو بھی نفع پہنچا کر امت کے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے مسائل اس کے ذریعے سے حل ہو جائیں گے. یہ وہ بنیادی علم ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کی نیت کے ساتھ اس کو لیں, اور اس کے ساتھ فضائل کے جو حلقے ہیں اس کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں. اس علم پر عمل کا جو شوق پیدا ہوگا وہ فضائل کے حلقوں سے ہوگا. اس علم پر جو عمل کا شوق بڑھے گا وہ فضائل سے ہوگا. اسی لیے کلام پاک میں بھی حدیثوں میں بھی ترغیب اور فضائل زیادہ ہے. فقہ کی اصول فقہ کی مشہور کتاب ہے نور الانوار, اس میں لکھا ہے کہ احکام کی آیتیں 500 ہیں, 6600 اور اوپر جتنی بھی ہیں اتنی آیتوں میں سے احکام کی جو آیتیں وہ 500 ہیں, جس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ اور احکام بیان کیے ہیں. وہ باقی آیات میں جو ہے توحید ہے, آخرت ہے, ترغیب ہے, جنت ہے, جہنم ہے, بشارتیں ہیں, وعیدیں ہیں, وہ سارا اسی کا ہے. تو اس لیے فضائل کے حلقوں کا بھی اہتمام کریں. ساری مسجدوں میں حلقے لگتے ہیں, عشاء بعد یہاں بھی ہوتا ہے, اور اس حلقے کو گھر میں بھی لگا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں, اکثر والدین کا داعیہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ عمل نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, روزوں میں سستی کرتے ہیں, فرما برداری نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, نافرمانی کرتے ہیں. تو اس کا ٹونک جو ہے, اس کا ٹونک فضائل ہے. بچے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو ٹونک پلاتے ہیں, دوائیاں پلاتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں, گھی پلاتے ہیں. تو یہ ان کے اندر جو نافرمانی کے جذبات ہیں والدین کی, اللہ رسول کی, اس کی تلافی کا جو ٹونک ہے ان کے اندر پاور پیدا کرنے کا, وہ فضائل کے حلقے. اگر گھر میں ان کو فضیلتیں سننے کو مل رہی ہیں, نماز کی, روزے کی, ذکر کی, تلاوت کی, علم کی, والدین کی خدمت کی, روزانہ وہی سن رہے ہیں 15 منٹ 20 منٹ, تو ان کا اس کا ٹونک ملے گا. اس لیے اس کو ضرورت سمجھ کر اپنے گھروں میں بھی فضائل کے حلقے شروع کریں, اور جو گھر والوں کے مسائل ہیں وہ ہم ان کو سکھاویں. اصل طریقہ یہ ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ مسائل پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اپنے گھر کی عورتوں کو گھر کی مستورات کو سمجھاتے تھے. پھر بعض عورتیں حضرت امہات المومنین کے پاس, ام سلمہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے پاس آتی تھی اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسئلے معلوم کروا کے وہ پوچھتی تھی اور اپنے دین پر عمل کرتی تھی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں سیرت میں کہ جس میں عورتیں آئی حضرت عائشہ کے پاس یا ام سلمہ کے پاس, اور ان سے پوچھا, انہوں نے حضور سے پوچھا اور ان کو بتایا. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد عورتیں حضرت عائشہ کے پاس آتی تھی, وہ ان سے مسئلے پوچھتی تھی اور عمل کرتی تھی. ایسے ہی صحابہ بھی آتے تھے حضرت عائشہ کے پاس اور ان کے بھانجوں بھتیجوں کے ذریعے سے پوچھواتے تھے, عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کے ذریعے سے. وہ ان کو اپنی خالہ سے پوچھ کر مسئلے بتاتے تھے. بلکہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ بعض خطوط بھی آتے تھے عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ, تو ان خطوط کے ذریعے سے وہ مسئلے مسائل جو ہے وہ لوگوں کو بتاتی تھی. تو اس کا عام معمول تھا, تو کوئی جاہل نہیں تھا, وہاں معمول عام تھا اس کا پوچھنے پاچھنے کا. تو نماز روزوں کے مسائل, عورتوں کے ضروری مسائل ہوتے ہیں, حیض نفاس کے مسئلے ہوتے ہیں, حالانکہ عام وہ چیز ہیں, ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے, لیکن موٹے موٹے بازیں اس لائن کے مسائل عورتوں کو پتہ نہیں ہوتی. یہ جوابداری ہماری ہے, اس میں شرم آتی ہے. یعنی گھر کی عورتیں جو ہیں اپنے ابا سے یا اپنے شوہر سے حیض نفاس کے مسئلے نہیں پوچھ رہی ہیں. وہی بیوی جو ہے بغیر پردے کے گاڑی پر بیٹھ کے پھر رہی ہے اس کے شوہر کے ساتھ. شرم کی چیز تو وہ تھی, اور وہ مسئلے پوچھنے میں اس کو شرم آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے اس کا ماحول نہیں بنایا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ان کے جو پاکی ناپاکی کے مسئلے, جس میں نماز روزوں کا مسئلہ ہے, یہ رمضان میں جو ہے ان کے روزے اسی پر موقوف تھے, اور ہر مہینے نماز کا مسئلہ آتا ہے جو حیض پر موقوف ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. ازواج مطہرات کو خاص خطاب ہے اس میں کہ اپنے گھر میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا مذاکرہ کریں. تو یہ ہمارے گھروں کی بھی ضرورت ہے, تاکہ جہالت ہمارے گھروں میں نہ رہے. ورنہ بہت سارے مرد ہیں جن کے پاس اچھے خاصی دینی سوجھ بوجھ ہے, دین بھی ہے, علم بھی ہے, لیکن گھر میں جو ہے وہ علم نہیں ہے. اس لیے اس کی کوشش, اللہ کا فضل ہے کہ ابھی مستورات کے مدرسے شروع ہوئے ہیں, اس راستے سے کافی حد تک اس کی تلافی ہو رہی ہے. لیکن وہ ایک بدل ہے, وہ جیسے مکتب ایک بدل ہے, اصل والدین کی ذمہ داری ہے. ایسے گھر کی عورتوں کو دین دینا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بارے میں بھی ہم فکر مند ہوں اور اس کی کوشش کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.